بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ اگر اس کے لوگوں کو پریشانی پیش آتی تو اس کو اس بات کی دلی طور پر خبر ہو جاتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ مجھے محل سے بھی نکل جانا چاہیے، اور وجہ پتہ نہیں چل پا رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھا، لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں تو سو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور لوگ اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ تو سپاہی کہنے لگا کہ چلیے پھر سے چلتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا کہ ابھی نہیں، فجر کی اذان ہو جائے پھر چلیں گے۔ فجر کی اذان ہوئی اور انہوں نے نماز ادا کی اور بیس بدل کر ایران کی گلیوں میں نکل کھڑے ہوئے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دل اتنا اداس اور گھبرا کیوں رہا ہے۔ لیکن جب شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سپاہی سے کہا، یہ دیکھو، یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ سپاہی نے کہا، سلطان، یہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور کہا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ ایک آدمی مردہ حالت میں ہے، اور اس سے بھی کئی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی یا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ سب مردے پر آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ بادشاہ نے حلیہ بدلا ہوا تھا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ لوگ اسے جانتے ہیں اور اس طرح سے مردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ اسے اٹھا نہیں رہے بلکہ آوازیں کس رہے ہیں۔ وہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ارے بھائی، ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے، لیکن وہ سلطان کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ سلطان نے کہا، اس درخت کے نیچے یہ آدمی مردہ حالت میں پڑا ہے اور یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، لیکن تم نے اس کو اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ اسے کیوں نہیں اٹھا رہے اور بلا بلا کہہ رہے ہو اور کیوں لعنت کر رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مر گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نہیں جانتے، لگتا ہے آپ شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ آدمی بہت زیادہ گنہگار اور ظالم انسان ہے، شرابی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا؟ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک مردہ پڑا ہے، لیکن کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو اس کی اطلاع کرے۔ چلو اسے اٹھاؤ، اس کا گھر کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ لوگوں نے میت کو گھر تک پہنچا دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی بیوی نکلی۔ اس کی بیوی نے شوہر کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگوں نے کہا، یہ بلا وجہ رو رہی ہے، اس بدبخت کے لیے رونے سے بہتر ہے انسان اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے اور نہ جانے بخشا جائے گا بھی کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم نے اسے یہاں پہنچا دیا ہے، اب اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں۔ یہ بہت بڑا بدکار تھا اور ہم لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، اب آپ ہی جانیں اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تو تھو تھو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔
لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک درخت کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر سلطان کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا، ابھی جو لوگ باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں اور اسے برا برا کہہ رہے تھے، یہ شرابی تھا، زانی تھا اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، اور پھر یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا، اس کا کاروبار بھی حرام کا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بری بات کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے تک کو تیار نہیں تھے۔ تم دیکھ رہی ہو نا، تھو تھو کرتے ہوئے گئے ہیں۔ بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں انہیں وہ نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ مرنے کے بعد میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ یہ میرا اور رب کریم کا معاملہ ہے، جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو اللہ ایک نیک بندے کو میرے پاس بھیجا جائے گا، وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر رات شراب خانے میں ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن میرا شوہر شراب خانے میں اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب کو خرید لے اور ادھر لا کر پھینک دے، اور لوگ وہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب خانے جا رہا ہے اور شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ میرا اللہ جانتا تھا۔ میرا شوہر کہا کرتا تھا، کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں کے کندھوں سے ہلکا ہوا، میں شراب خانے گیا اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے، میں اپنے پیسوں سے شراب خرید کر میں نے یہاں لا کر دفن کر دی۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب کو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ وہ تو زنا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات بری عورت کے پاس جاتا جو جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے، اور رات میں اس عورت کے پاس جاتے، میرا شوہر اس کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس نے ان پیسوں کو ان عورتوں کو دے کر غلط کام چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتا، اے عورت، میں تجھے پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، مجھ سے پیسے لے لے، اجرت لے لے، اپنا دروازہ بند کر دے تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اندر چلا گیا ہے اور زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا کہ اے میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کرے گا، اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے اجرت دیتا رہے گا، بس تو اپنے دروازے کو کسی غیر اور نامحرم کے لیے نہیں کھولنا۔ ان عورتوں کو جب پیسے مل جاتے تو وہ اس رات زنا نہیں کرتی تھی، اور میرا شوہر کہتا، الحمدللہ، آج اس عورت اور مسلمانوں کے گناہوں کو کچھ تو کم کیا۔ لوگ اسے وہاں آتا جاتا دیکھتے تھے تو میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل نہیں دینا، اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے، اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور کہتا، گھبراؤ مت، تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء اکرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی کہ زندگی بھر لوگ جس کو بولتے رہے کہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔ خصوصی طور پر شہر کے معذب لوگوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا۔
سب سے بڑی بات سلطان کے دل میں بات ڈالی کہ وہ تہجد کے وقت جب اللہ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہی لوگ جو اس پر تھوکتے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ ہوا، اور ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج نادم تھے اور کہنے لگے ہم اس کو برا بلا کہتے تھے، اور اس کے جنازے کو تو وقت کے بادشاہ، وقت کے ولی، وقت کے علماء اکرام نہ جانے کتنے لوگ پڑھا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ سلطان واپس محل آ چکا تھا، اور جب وہ سونے لگا تو سوتے ہوئے اسے ایک ایسا خواب آیا، نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے ایک ایسا خواب دیکھا، ایک خوبصورت سا باغ ہے اور وہی بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہی آدمی خوبصورت سے لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا کہ سلطان، کہ اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بارے میں کبھی نہ بتاتا۔ آپ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ سلطان، آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔